وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 43 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ آج کے سبق کے دو موضوعات اہم ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ تمام وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتے وہ جہنم میں جائیں گے۔ دوسرا، کیا جنت میں ہم اپنے اعمال کی بدولت جائیں گے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ إلا عبادك منهم المخلصين، سوائے تیرے ان برگزیدہ بندوں کے جو میرے اور نفس کے فریبوں سے خلاصی پا چکے ہیں۔ قال هذا صراط علي مستقيم، اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ اخلاص ہی راستہ ہے جو سیدھا میرے در پر آتا ہے۔ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، بے شک میرے اخلاص یافتہ بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان بھٹکے ہوں کے جنہوں نے تیری راہ اختیار کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 43، لفظی ترجمہ پہلے سن لیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یقیناً جہنم ان سب کا وعدہ ہے۔ لہا 7 ابواب، ان کے 7 دروازے ہیں، یعنی جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، ان میں سے ہر دروازے کا حصہ ہے تقسیم شدہ۔ اچھا، تو پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں سامعین کرام۔ آج کا جو سبق ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان جہنم لموعدہم اجمعین، کہ ان کا یعنی جو بندے تیرے راستے پر چلے تو ان سب سے میرا وعدہ ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالوں گا۔ یہ بڑی سامعین کرام بڑی تشویشناک بات ہے، اور یہ سب کچھ جو بیان ہو رہا ہے یہ نوٹ کر لیں کہ یہ مذاق نہیں ہے۔ اور وما هو بالہزل انہ لقول فصل وما هو بالہزل، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ طارق میں، آخری پارے کی صورت ہے، کہ یہ قول فصل ہے، مضبوط قول ہے، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اصل میں تو سچی بات اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمارا اس قرآن پر یقین نہیں ہے، یعنی یہ کتاب ہدایت ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے ہم خود بھی تلاوت قرآن نہیں کرتے، نہ اس کو سمجھنے کی عام طور پہ کوشش کرتے ہیں۔
قرآن فہمی ہمارے زندگی سے خارج ہو چکی ہے، قرآن سے ہدایت لینا ہماری زندگی سے خارج ہے سامعین کرام۔ اور پھر آپ دیکھیں نا، ہم خود بھی اب اس کو ہم نے محدود کر دیا ہے، اس قرآن کو کتاب قرأت تک، کتاب قرأت، کتاب تلاوت، زیادہ سے زیادہ کتاب حفظ، اس سے زیادہ ہو گئی تو ترجمہ، یہ بہت کم ہے۔ پھر تفسیر وہ بھی ریئر ہے، اور تفسیر کے لیے آپ کیسے بس کچھ تفسیریں لے لیتے ہیں، پھر اس کو اس کے ذریعے دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی میں تو تفسیر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ تو یہ بہت اس کا یعنی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس لیے یہ قرآن آیا تھا اس سے ہم وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے، یا اس کے جو فوائد ہیں وہ فوائد ہم سمیٹ نہیں پا رہے۔ یہ تو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ تو ایک راستہ جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ایک سیدھے راستے کی طرف یہ آپ کو ہدایت دیتا ہے، سب سے سیدھا راستہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں لے جانے کے لیے آیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا راستہ بتاتا ہے۔ اور اللہ ادھر بدقسمتی تو میں نہیں کہہ سکتا، یعنی ہماری جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہمارا مقصد حیات نہیں ہے، اور نہ ہم اسے بنانا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی اس راستے سے بچا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھیں نا، بزرگوں یا صالحین کی صحبت میں ہم اپنی اولاد کو نہیں بٹھانا چاہتے، یعنی کوئی یہ رواج ہی نہیں ہے کہ بھئی تم جاؤ کوئی نیک مجلس، نہ ہم خود ڈھونڈتے ہیں نیک مجلسیں، صلحاء اور سچے لوگوں کی یہ مجلس نہ ہم خود ڈھونڈتے ہیں، اور نہ بچوں کو کہتے ہیں کہ تم ڈھونڈو اور جا کے بیٹھو۔ یہ تو بڑی ضروری بات ہے سامنے کرام، کونوا مع الصادقین، سچوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرما رہا ہے، حکم ہے کہ تم سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو، ان کی صحبت اختیار کر لو۔ تو یہ تو ہمارا مشن ہے ہی نہیں۔ اور بادی النظر میں دیکھیں تو ہم سب شیطان کی عبادت کر رہے ہیں سامعین کرام۔ عبادت کیا؟ کہنا ماننا۔ عبادت کے معنی اگر آپ میرے باتیں سنتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ جس کی آپ بات مانیں گے وہی آپ کا خدا ہے، نفس کی بات مانیں گے نفس آپ کا خدا ہے، شیطان کی بات مانیں گے شیطان آپ کا خدا ہے، معاشرے کی بات مانیں گے معاشرہ آپ کا خدا بن گیا، غلط یار دوست کی سہیلیوں کی بات مانیں گے وہ آپ کا خدا بن گیا، ماں باپ کی غلط باتیں مانیں گے وہ آپ کا خدا بن گیا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اسی طرح ہے۔ اور تھوڑا سا میں اگر اس پہ کلام یہ کروں کہ سورہ یاسین کا مضمون میں آپ کو سامنے بیان کرتا ہوں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ دوزخیوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن، روز قیامت کو، الم اعہد الیکم، اے بنی آدم، یا بنی آدم، الم اعہد الیکم، کیا میں نے تم سے یہ تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی بات نہ ماننا؟ یعنی لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرنا۔ بندگی کیا ہوتی ہے؟ بات ماننا ہوتی ہے۔ اللہ تعبد، دیکھیں شیطان کی کون عبادت کرتا ہے، یا کون ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو شیطان کی عبادت، شیطان میرا خدا ہے یا میں اس کی عبادت کرتا ہوں؟ ایسا تو میں نے تو نہیں سنا ابھی تک کہ بھئی ہم شیطان کے ماننے والے ہیں، وہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ نہ یہود ہیں، نہ ہنود ہیں، نہ نصارہ ہیں، نہ مجوسی ہیں، نہ سکھ ہیں، کوئی بھی نہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ تو ہماری دیکھیں سمجھ کا قصور ہے نا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چھوڑ کر شیطان کی بات ماننی اگر لگ جائیں تو یہ شیطان کی عبادت ہے سامنے کرام، یہ شرک ہے۔
من چاہی خواہشات پہ اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ مشرکانہ زندگی ہے سامعین کرام، میں بالکل کھول کے یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ مشرکانہ زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے، احکامات کی مخالفت کرتے ہوئے، اور یقیناً آپ اس بات سے متفق ہوں گے کہ آج ہم مسلمان من حیث القوم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے راستے کے خلاف چل رہے ہیں، اللہ کے راستے پہ تو نہیں چل رہے، ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کو نہ اس میں اتنا زیادہ سمجھانا پڑے گا آپ کو، ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، پیسہ ہمارا خدا ہے، پیسے جو قوتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی راہ میں خرچ کا کیا مطلب ہے، اور دیگر قوتیں۔ تو صورتحال بہت وہ کہتے ہیں بہت خراب صورتحال ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یا جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، یا جیسے معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، یا جیسے لوگوں میں ہم جی رہے ہیں، یا جس انداز سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، بہت ہی خراب صورتحال ہے، اور اس کا انجام جو ہے صرف اور صرف دوزخ ہے سامعین کرام۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، میں آپ کو شروع میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ تو جب سانس حلق تک آگ پہنچے گی اور آپ کی زبان سے کلمہ تک نہیں نکلے گا، پھر پتہ چلے گا، پھر دوزخ میں آپ کے پاس سوالوں کے جواب ہی نہیں ہوں گے، من ربک، من دینک، من نبیک۔ یہاں تو ہمارا رب جو ہے وہ تو دنیا ہے، پیسہ ہے، رب بڑا رب جو ہے پیسہ ہے، حرام کھاؤ کھاؤ۔ آپ دیکھیں نا سرکاری محکموں میں یقیناً آپ کا واسطہ پڑتا ہوگا، سارے لوگ حرام کھانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے حرام مال کھانا ہے، لوگوں کو تنگ کرنا ہے، ان پہ ظلم کرنا ہے، اور پھر رشوتیں عام ہیں دفتروں میں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے۔ پھر جو تاجر طبقہ ہے، مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، تو اس میں رحم نام کی کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ آپ ایک بڑے اسٹور میں جائیں مثال کے طور پہ، وہاں سے اگر کوئی محتاج آ جائے، غریب آ جائے، تو اس کے ساتھ نہیں، بس وہ تو جو بل بنے گا وہ آپ کو دینا پڑے گا، اس میں 10 روپے بھی وہ کاؤنٹر والا کم نہیں لے گا، کوئی پالیسی نہیں ہے، غریبوں کی کوئی پالیسی نہیں ہے، محتاجوں کے لیے کوئی پالیسی۔ بڑے بڑے اسٹور ہیں، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، نہ میں نے سنا ہے کہ بھئی وہ فلاں اسٹور اگر وہاں کوئی غریب آ جائے اس کے ساتھ اتنے % ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، کسی کے پاس پیسے نہ ہو تو وہ چیز فری بھی لے جا سکتا ہے، ضرورت اشیاء ضرورت جو ہے فری لے جا سکتا ہے، ایسا تو کوئی اسٹور میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی دل سے ہمارے وہ رحم مادہ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے، مخلوق کے لیے شفقت اور رحم یہ ہمارے دل سے غائب ہو گیا ہے سامعین کرام۔ تو بہرحال میں یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اگر صاف طور پہ آپ سننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بالکل بھلا دیا ہے بحیثیت مقصد حیات، بحیثیت محبوب۔ اللہ کے سوا تو کوئی محبوب ہے ہی نہیں سامعین کرام، ہم نے تو دنیا اور ما فیہا کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اللہ کے مقابلے میں ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور شریک بنا لیے ہیں۔ اب شریک کیسے بنا لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود وضاحت کرتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے محبت کرتے ہیں جتنی محبت وہ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، لیکن وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو شدید محبت اللہ تعالیٰ سے اگر نہ ہو تو پھر تو زندگی شرک بن گئی سامعین کرام، کیونکہ اور چیزوں سے آپ محبت کرنے لگے، اور یقیناً اس بات کو آپ بھی مانتے ہوں گے، اولاد ہمیں زیادہ پیاری ہے، مال و متاع اپنا
یہ جس کے پاس جتنی بھی دولت ہے وہ اس سے پیار کرتا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو، ضرورت مندوں کو دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، یہ شرک ہے سامعین کرام۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی چیز سے اگر آپ نے اللہ کے مقابلے میں محبت رکھی یا اس کے برابر رکھی تو یہ شرک ہے، یہ ند ہے، یہ شریک ہے۔ تو صرف یہ ہے کہ آج کا جو سبق ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے اس آیت میں کہ یہ سب جو ہیں ان کو میں اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اے شیطان، جو تیری بات مانے گا، مجھے اپنا مقصد حیات نہیں بنائے گا، میں ضرورت تھوڑی سی تفصیل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اے شیطان، جو مجھے اپنا مقصود حیات نہیں بنائے گا، جو میرے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جو میرے حکم کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا، جو تیری خواہشات کو قبول کر لے گا، جو تیرے وسوسوں کو قبول کر لے گا، جو نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے گا، من چاہی زندگی گزارے گا، ان سب کا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو اکٹھا کر کے میں دوزخ میں ڈالوں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، لفظی ترجمہ دیکھ لیں اس میں کیا ہے۔ بے شک جہنم ان کا وعدہ ہے سب کا، اجمعین سب کا۔ اب وہ جہنم میں کیا ہے، کیا حالات ہیں اس کے؟ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ یہ عورتوں سے، یہ لوگ عورتوں سے محبت کرتے تھے، زانی لوگ تھے، یہ لوگ سود خور تھے، یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے مثال کے طور پہ۔ تو ہر ایک کے، یہ چور تھے، یہ ڈاکو تھے، یہ رشوت خور تھے، یہ حرام خور تھے، مثال کے طور پہ عرض کروں۔ 7 دروازے ہوں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور اس میں بھی مطلب زیادہ روزے رکھنے والے ہیں، زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، شہید ہیں، صدیق ہیں، صالحین ہیں۔ 7 دروازے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے بیان کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا حضور کوئی ایسا شخص ہے جو ان 8 دروازوں سے داخل ہو جنت کے؟ حضور نے فرمایا ہاں، تیرا شمار جو ہے وہ انہی میں سے ہے کہ تم 8 دروازوں سے جنت کے داخل ہوگے۔ ابوبکر صدیق نے کیا تھا جو قربان نہ کیا سامعین کرام؟ بہرحال تو یہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، ہر دروازے کے لیے الگ الگ حصہ ہے تقسیم شدہ۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان المتقین فی جنات وعیون، متقی جو ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے۔ سامعین کرام تھوڑی سی توجہ کریں، الفاظ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جہنمیوں، ایک تو جہنمی ہے اور ایک متقین ہے۔ جہنمی صفت لوگوں کا جو ہے شیطان، ایک تو شیطان کے پیروکار ہیں اور ایک اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں متقین کے لفظ سے استعمال کیا ہے۔ اصل میں جو تقوی ہے نا سامنے کرام، یعنی یہاں مومنین، مسلمین، صالحین، شہداء، یہ آپ دیکھیں کچھ الفاظ یہاں استعمال نہیں کیے گئے ہیں، بس ایک لفظ ہے جنتیوں کے لیے، ایک لفظ ہے ان المتقین۔ متقین جو ہے تو متقی اور دوزخی، بس جو متقی نہیں ہوگا، یہ الفاظ تھوڑے نوٹ کر لیں، جو متقی نہیں ہوگا وہ دوزخی ہوگا۔ جنت تو تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، اعدت للمتقین، الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔
جو متقین لوگ ہیں. سامعین کرام تھوڑا سا قرآن پہ سوچ سمجھ بوجھ یہ کر لیا کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو متقین جو ہے، ان المتقین، دوسری جگہ کی میں آیت تلاوت کر رہا ہوں. ان المتقین، بے شک متقی لوگ جو ہے وہ باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، اس معزز بیٹھنے کی جگہ، سچی بیٹھنے کی جگہ، فی مقعد صدق، سچی بیٹھنے کی جگہ، سچا ٹھکانہ. کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں. تو یہاں صرف اتنی سی بات ہے سامعین کرام کہ متقین وہ باغات میں ہوں گے اور نہریں ہوں گی. ان سے کہا جائے گا ادخلوہا، داخل ہو جاؤ اس میں، بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ. ادخلوہا، داخل ہو جاؤ. یہاں ایک بات جو ہے میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جنت جو ہے متقین کے لیے ہے، اعدت للمتقین. اب جنت، آپ نے حدیث سنی ہوگی، جنت جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اعمال سے نہیں لیکن اللہ کے فضل سے، یعنی جو بھی جنت میں جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائیں گے. وہ حدیث ہے مشہور کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی تم میں سے جنت میں اپنے عمل سے نہیں داخل ہو سکے گا. اور یعنی پھر صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ بھی؟ انہوں نے کہا ہاں میں بھی، یعنی اپنے اعمال کی بدولت میں جنت میں نہیں جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی فضل، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت یا فضل مجھ پہ حاوی نہ کر دے. تو دیکھیں یہ دو چیزیں جو اس میں نوٹ کرنے کی ایک چیز ہے کہ دیکھیں بندگی جو ہے یہ رب کا حق ہے. یہ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور وہ ہمارا رب ہے، اس کی بندگی کرنا ہمارا لیے لازم ہے. یہ کوئی احسان نہیں ہے اس پہ، اللہ کی بندگی کرنا اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے. دیکھیں آپ ایک نوکر ہے، مثال کے طور پہ نوکر ہے، اس کو آپ چلو 1 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ دے رہے ہیں مثال کے طور پہ. اب یہ 1 لاکھ جو آپ دے رہے ہیں تو وہ اس کو کام کے دے رہے ہیں. اب وہ جو اپنے ڈیوٹیاں اور فرائض انجام دے رہے ہیں آپ کی ہدایت کے مطابق، تو اس میں یعنی جو پیسے لے رہا ہے یہ مالک کا یعنی یا جو کام کر رہا ہے، جو ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ تو مالک پیسے دے رہا ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے مالک کی ہدایات کے مطابق. اس میں مزید اجر کا کیا، یعنی پیسے تو اسے مل رہے ہیں، اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں بس، اور کوئی آپ تقاضا تو نہیں کرتے کسی چیز کا. اب مثال کے طور پہ ایک نوکر نے اچھی ڈیوٹی کی، 20 سال نوکری کی، اور مالک نے اسے ایک سجا سجایا گھر دے دیا، 2 کنال کا 4 کنال کا، خوش ہو کے اسے ایک گھر دے دیا انعام میں. یہ اس کا حق نہیں تھا. تھوڑی توجہ سے یہ بات سن، یہ اس کا حق نہیں تھا. یہ تو مالک نے خوش ہو گیا، خوشی میں ایک گھر دے دیا کہ تم سارے بیوی بچے آ کے یہاں رہو، یہ میری طرف سے تحفہ ہے. جنت جو ہے یہ اصل میں تو یہ ایک بات طے ہو جانی چاہیے، بندگی ہے وہ رب کا حق ہے. اگر ہم رب کا حکم مانتے ہیں، یہ رب کا حق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی ہمیں زیبا ہی نہیں ہے. یہ تو پھر بغاوت ہوگی.
تو اب جتنا بھی ہم کوشش کریں گے بندگی میں یا اس کو راضی کرنے یا اس کے احکامات کو، یہ ہمارے فرائض ہیں. ہاں یہ فرائض کا میرے خیال سے یہ فریضہ ہے، بندگی ہمارا فریضہ ہے. اب آخرت میں ہم جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں، یہاں بھی راضی ہو جاتے ہیں. جنت وہاں آخرت میں جاتے ہیں تو وہ ہمیں ایک ہمارے لیے وہاں مکان بنا دیتا ہے. یہ اس کا فضل ہے، یہ ہمارا کوئی اس پہ حق نہیں بنتا. جنت ہمارا اللہ پہ کوئی حق نہیں بنتا ہے. ہماری تو فرض ہے، بندگی فرض ہے، لازم ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اور اس کے عوض ہم سارے انعامات جو کہ زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے، کپڑے دے رہا ہے، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دے دی. مومن کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ ہم ان کو ایک اچھی زندگی عطا کریں گے. وہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. مومن کی زندگی کافر کی نسبت سے بہت اچھی گزرتی ہے. تو یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے، فرض ہے. اب آخرت میں اگر ہم جائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ پھر جو انعامات تیار کیے ہیں وہ تو اس کا فضل ہے سامعین کرام، وہ اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے بس. تو یہ تھوڑی سی بات نوٹ کرنے کی ہے. تو بہرحال یہاں اچھا، اب اس میں ایک بات جو میں کہہ رہا تھا کہ میرے خیال سے ابھی وقت بھی پورا ہو رہا ہے، تو یہاں تک ان المتقین تک ہم نے پڑھ لیا ہے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے آپ. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادخلوها بسلام آمنین. ترجمہ سنا دیجئے. ان عبادی، اچھا نہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک ان سب کے ساتھ میرا وعدہ ہے. شیطان جو تیری بات مانیں گے ان سب کو میں جہنم میں داخل کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے. لہا 7 ابواب، اس کے 7 دروازے ہوں گے. لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے حصہ ہے تقسیم شدہ. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین جو ہیں باغات اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، امن و امان سے. سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ And hell is the meeting place for them all. لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ. It has 7 doors. For each door is an assigned class. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. But the righteous will be in gardens with springs. ادخلوها بسلام آمنين.
Enter it in peace and security. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔